الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم حامل القرآن حامل نداء الإسلام من أكرمه فقد أكرمه الله ومن أهانه فعليه لعنة الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام اے میرے داتا اے میرے مالک اے میرے مولا اے میرے والی اے میرے داتا اے میرے مالک اے میرے مولا اے میرے والی شہنشاہ دو عالم تو ہے سب سے ہے تیری سرکار و عالی شان تیری ہر آن نہیں ہے گاہ جلالی گاہ جمالی وہ بھی عجب خوش بخت ہے جس نے قلب میں تیری یاد بسا لی اپنی رضا میں مجھ کو مٹا دے اے میرے اللہ اے میرے اللہ اپنی رضا میں مجھ کو مٹا دے اے میرے اللہ اے میرے اللہ جام محبت اپنا پلا دے اے میرے اللہ اے میرے اللہ سن میرے نالے اے میرے اللہ اپنا بنا لے اے میرے اللہ برادران اسلام قابل احترام
حضرات علماء کرام، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے ہونہار نوجوان بھائیوں اور پیارے معصوم سے ہنستے کھیلتے بچوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ رب ذوالجلال مالک کائنات خدائے وحدہ لا شریک ذوالجلال والاکرام کے قرآن کریم کی چند چھوٹی آیتیں تلاوت کی ہیں، اور رسالت مآب سرور کائنات فخر موجودات سیدنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث آپ کے سامنے پیش کی، بہت مختصر سے انداز میں انشاءاللہ ان آیتوں اور اس حدیث نبوی کے اوپر روشنی ڈال کر کے اپنی معروضات کو ختم کر دوں گا۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے صحیح کہنے کی اور ہم سبھی کو سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، ہمارے اس خوبصورت پروگرام کے ناظم اجلاس نے ہمیں آپ کو اس طرف توجہ دلائی کہ اس وقت کا یہ ہمارا پروگرام، اس وقت میں ہمارا یہاں پہ جمع ہونا، اس پروگرام کی جو خاص نسبت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن سے جڑی ہوئی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ چند بچے، ایک بچہ قرآن کریم کا حافظ بنا، اور چند ہمارے یہ چھوٹے سے بچے ناظرہ قرآن کریم کو انہوں نے پورا کیا۔ میرے آپ کے نصیب تو کوئی بڑی بات نہیں نظر آ رہی، یہ چھوٹی سی بات ہے۔ اچھا بچوں نے قرآن ناظرہ پڑھ لیا، اچھا بچہ قرآن کا حافظ بن گیا، بس اتنی سی بات ہے۔ کیوں؟ ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہمارے دلوں میں دنیا 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 دنیا، یہ دنیا ہی ہمارے رگ و ریشے کے اوپر اپنا قبضہ کیے ہوئے گئے، یہ دنیا ہی چاروں طرف سے ہمیں گھیرے ہوئے گئے۔ صبح میں جب اٹھتے ہیں تو دنیا دنیا، شام تک دنیا ہی دنیا کے چرچے ہوتے ہیں، اور جب سوتے ہیں تو دنیا ہی کے چرچے کرتے کرتے ہوئے سوتے ہیں۔ تو میرے دوست، میرے بھائیوں، اس وجہ سے دنیا ہمارے اوپر اتنی حاوی ہو چکی ہے کہ ہمیں یہ قرآن پاک کا پڑھنا، یہ حافظ کا بن جانا، یہ ناظرہ قرآن کریم کا پڑھ لینا، یا کوئی قاری قرآن کا بن جانا، یا کسی کا عالم بن جانا، یا کسی کا مفتی بن جانا، میرے دوست، میرے بھائی کو ہمیں معمولی سا نظر آ رہا ہے۔ اور سچائی تو یہ ہے، اس وقت کے جو حالات بنتے ہوئے جا رہے ہیں، یہ قرآن کریم سے اور دوری کا نتیجہ ہے۔ میرے دوست، میرے بھائی کو اب تو آدمی، اچھا آدمی، تھوڑا کھاتا پیتا ہوا آدمی یہ سوچتا ہے کہ قرآن کریم کا حافظ بنا لینا، یا اپنے بچے کو مدرسے میں بھیج دینا، یا اپنے بچے کو مدرسے میں پڑھا لینا، یہ تو غریبوں کا کام ہے، یہ تو معمولی درجے کے لوگوں کا کام ہے۔ ہم کھاتے پیتے ہیں، مال و دولت والے ہیں، بڑے بڑے مکان زمین جائیداد والے ہیں، مال و متاع والے ہیں، بڑا ہمارا بچہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے جائے گا تو کہاں ترقی کر پائے گا؟ نہیں میرے بھائیوں، میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے کہہ رہا ہوں، میرے رب کی قسم، اگر یہ خیال ہمارا ہے تو بالکل غلط ہے۔
کہاں میرے اللہ کا کلام، کہاں رب ذوالجلال کا قرآن، اور کہاں دنیا کے خزانے، دنیا کی دولت۔ میرے اللہ کی قسم ساری دنیا کے خزانے ایک طرف ہوں، میرے رب کے قرآن کریم کی چھوٹی سی صرف ایک آیت ہو، رب ذوالجلال کی قسم ساری دنیا کے خزانے میرے رب کے قرآن کریم کی ایک آیت کے برابر نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کا کلام ہے، ٹھکانہ نہیں ہے اس کلام عظیم کا۔ میں نے آپ نے ہلکے پھلکے انداز میں سوچا اس قرآن کو۔ میرے دوست، میرے بھائیوں، نہیں تو یہ کلام ایسا نہیں ہے۔ میرا رب فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل، رب ذوالجلال اپنے بندوں سے فرماتا ہے اے میرے بندو، یہ میرے کلام عظیم تو اتنی عظمت والا کلام ہے، یہ اتنی شان والا کلام ہے، اپنے اندر اتنی فصاحت و بلاغت رکھنے والا کلام ہے، اپنے اندر ایسی جادویت رکھنے والا کلام ہے۔ رب ذوالجلال اس آسمان سے فرماتا ہے اے آسمان، جہاں تک نظر جاتی ہے تو بھی تو نظر آتا ہے۔ اے آسمان، نہ تیرے نیچے کوئی دیوار دکھائی دیتی ہے، نہ تیرے نیچے کوئی ستون دکھائی دیتا ہے، نہ تیرے نیچے کوئی پلر دکھائی دیتا ہے، نہ تیرے نیچے کوئی کھمبا دکھائی دیتا ہے۔ اے آسمان، اگر دائیں طرف نظر جاتی ہے، اے آسمان تو بھی تو نظر آتا ہے، اگر بائیں طرف نظر جاتی ہے، اے آسمان تو بھی تو نظر آتا ہے، اگر سامنے نظر جاتی ہے تو اے آسمان تو بھی تو نظر آتا ہے، اگر پیچھے نظر جاتی ہے اے آسمان تو بھی تو نظر آتا ہے۔ اے آسمان، تیری بلندیوں کا ٹھکانہ نہیں ہے، اے آسمان تیری مضبوطی کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ رب ذوالجلال نے کسی اتنے بڑے آسمان کو بنایا۔ او میرے بھائیوں، میں اور آپ ایک 10 بائی 10 کا کمرہ بناتے ہیں، 10 بائی 10 کا ایک گھر بناتے ہیں۔ میرے دوست، میرے بھائیوں، اس کی چھت کو روکنے کے لیے پلر کا سہارا دینا پڑتا ہے، یا دیوار کا سہارا دینا پڑتا ہے، یا ستون کا سہارا دینا پڑتا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے اے میرے بندو، تمہارے رب نے یہ آسمان بنایا، اتنا بڑا آسمان، اتنا بلند آسمان، دائیں طرف نظر ڈالو آسمان، بائیں طرف نظر ڈالو آسمان، آگے نظر ڈالو آسمان، پیچھے نظر ڈالو آسمان، اتنا بلندیوں والا آسمان۔ میں اور آپ کوئی عمارت بناتے ہیں، 100 سال گزر جاتے ہیں، 150 200 سال گزر جاتے ہیں، 400 سال گزر جاتے ہیں، عمارت اپنا آپا کھو دیتی ہے، عمارت ٹوٹنے لگتی ہے، عمارت میں بوسیدگی آ جاتی ہے، عمارت میں پھٹن آ جاتی ہے، عمارت ٹوٹ ٹوٹ کر کے گرنی شروع ہو جاتی ہے۔ میرا رب کہتا ہے او میرے بندے، میں نے اتنا بڑا آسمان بنایا، جہاں نظر ڈالو اس کو روکنے کے لیے نہ کوئی ستون ہے، نہ کوئی پلر ہے، نہ کوئی کھمبا ہے، نہ کوئی دیوار ہے۔ میرے رب نے جب اس سے بڑے آسمان کو بنایا، آسمان کو بنانے کے بعد میں کہا اے آسمان، اچھا مجھے یہ بتا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں۔ اس آسمان سے جب میرے رب نے بنا کے تیار کیا، پتا کہ کتنے لوگ آسمان کی عبادت کریں گے، کتنے لوگ آسمان کو خدا مانیں گے۔ میرے رب نے جب اس آسمان کو بنایا تو پوچھا آسمان، اب مجھے یہ بتا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں۔ آسمان نے بول کر کے جواب دیا انت مالکی وانا مخلوق، اے میرے رب، آپ میرے معبود ہیں، آپ میرے پالنہار ہیں، آپ میرے خالق و مالک اللہ ہیں، میں آپ کی مخلوق ہوں۔ میرے رب نے اتنے بڑے آسمان کو بنایا۔ اللہ نے اس آسمان کو بنانے کے بعد اپنے قرآن کو لیا، اپنے قرآن کو لے کر کے میرے رب نے کہا اے آسمان، تو میرے قرآن کو لے لے۔ میرے دوست، میرے بھائی کو آسمان نے قرآن کریم کا نام سنا، تھر تھر کانپنے لگا، آسمان کے اندر کپکپاہٹ آ گئی، آسمان کے اندر لرزہ پیدا ہو گیا، آسمان اپنے رب کے حضور میں رونے لگا۔
لگا، فریاد کرنے لگا، آہذاری کرنے لگا، اے میرے محبوب یہ تیرا قرآن بڑی عظمت والا ہے، یہ بڑے تقدس والا ہے، یہ بڑی عظمت والا ہے، بڑی بڑائی والا ہے، اے اللہ اگر تو نے اس کو میرے اوپر رکھ دیا تو اس کی بزرگیت کی وجہ سے میرا ریزہ ریزہ اور ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے گا۔ میرے ایمان والے بھائیوں، یہ قرآن کریم ٹھکانہ نہیں ہے، میرے رب کی قسم، میرے دوست میرے بھائیوں، میں نے آپ نے قرآن کو ہلکا سمجھا، میں نے آپ نے قرآن کو معمولی سمجھا، میں نے آپ کو میرے دوست میرے بھائیوں قرآن کریم کو سرسری نظر کے ساتھ میں میرے دوست میرے بھائیوں اہمیت میں ڈالا، نہیں نہیں، یہ میرے اللہ کا کلام ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب ماں باپ اپنے بچے کو قرآن کریم حافظ کو چھوڑ دو، قاری قرآن کو چھوڑ دو، عالم کو چھوڑ دو، حافظ بننا بہت بڑی بات ہے۔ جب ماں باپ اپنے بچے کو ناظرہ قرآن کریم پڑھانے کے لیے مشورہ کرتے ہیں، ماں باپ کا مشورہ ہوا، ماں باپ نے مشورہ کر لیا، صبح ہو جاتی ہے، بچہ قرآن پڑھنے کے لیے مکتب میں چلا جاتا ہے، مسجد میں چلا جاتا ہے، ماں بھی بیٹھی، ابا بھی بیٹھے، دونوں نے مشورہ کیا کہ اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن پڑھانا ہے۔ میرے دوست میرے بھائیوں، صبح ہوتی ہے، باپ اپنے کاروبار پر چلا جاتا ہے، باپ میرے دوستو اپنے کھیت کے اندر کام کرنے کے اندر لگا ہوا ہے، اور ماں اپنے گھر کے کام کاج کے اندر لگی ہوئی ہے، ماں اپنے گھر کی صفائی کرنے میں لگی ہوئی ہے، اور بچہ آج پہلے دن ماں باپ کے مشورے سے مسجد میں چلا جاتا ہے، بچہ آج پہلے دن قرآن پاک پڑھنے کے لیے، ناظرہ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مسجد میں چلا جاتا ہے، بچہ حافظ صاحب کے پاس میں بیٹھ جاتا ہے، بچہ امام صاحب کے پاس میں بیٹھ جاتا ہے، امام صاحب بچے کو پڑھا رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، رب ذوالجلال کی قسم، ماں گھر کے اندر بیٹھی ہوئی کام کر رہی ہے، ماں گھر کی صفائی کرنے کے اندر لگی ہوئی ہے، ماں گھر میں کپڑے دھلنے کے اندر لگی ہوئی ہے، اور باپ اپنے کھیت میں کام کرنے میں لگا ہوا ہے، باپ اپنی دکان پہ بیٹھا ہوا کاروبار کر رہا ہے، کوئی اس کے ابا جان کو جا کر کے خبر تو دے دے، ارے کوئی اس کی امی جان کو جا کر کے تو بتا دے کہ یہ بچہ جو تیرا مکتب کے اندر قرآن پڑھنے کے لیے گیا ہے، یہ بچہ جو تیرا مدرسے کے اندر قرآن کریم پڑھنے کے لیے گیا ہے، استاد کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور استاد بچے کو پڑھا رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، جیسے استاد بچے کو یہ آیت پڑھاتے ہیں، اور بچہ جب اس آیت کو پڑھ دیتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، ادھر بچہ قرآن کریم کی آیت کو ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے، میرے رب کی قسم، اللہ اس کے ماں باپ کے جنت کے اندر ایک درجے کو بلند کر دیتا ہے، بچہ اس آیت کو 2 مرتبہ پڑھ دیتا ہے، اللہ اس کے ماں باپ کے جنت کے اندر 2 درجوں کو بلند کر دیتا ہے، بچہ اس آیت کو 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے ماں باپ کے جنت کے اندر 10 درجوں کو بلند کر دیتا ہے، بچہ اس آیت کو 50 مرتبہ پڑھ دیتا ہے، اللہ اس کے ماں باپ کے جنت کے اندر 50 درجوں کو بلند کر دیتا ہے۔ ابھی چھٹی بھی نہیں ہوئی ہے، آج پہلا دن بچے کا مکتب کے اندر جانے کا ہے، ابھی بچہ گھر پہ واپس بھی نہیں لوٹا ہے، کوئی اس کی امی جان کو جا کے خبر تو دے دے، کوئی اس کے ابا جان کو جا کر کے خبر تو دے دے کہ تیرا یہ وہ لاڈلا بیٹا ہے، یہ تیرے لیے وہ آخرت کا سرمایہ ہے، یہ تیرے لیے قبر کا اتنا بڑا ٹھکانہ ہے کہ ابھی گھر میں بھی داخل نہیں ہوا، 50 مرتبہ میرے رب کی قرآن کریم کی آیت کو پڑھ دیا، اللہ نے اس کے ماں باپ کے جنت کے اندر 50 درجوں کو بلند کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہ ہے میرے رب کا کلام، ٹھکانہ نہیں ہے اس کلام عظیم کا۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، آپ اس سے اندازہ لگائیں، او میرے ایمان والے
پڑھنا جو ابھی ناظم صاحب نے فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میرے نبی کی حدیث سنائی تھی کہ تم میں بہترین انسان ہوگے جو قرآن کو سیکھے دوسروں کو سکھائے، ایک بندہ ہوگے جو 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھ رہا، 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد پھر اٹھا، پھر 2 رکعت کی نیت باندھی، پھر 2 رکعت پوری کی، پھر اٹھا، پھر 2 رکعت کی نیت باندھی، پھر 2 رکعت پڑھی، پھر سلام پھیرا، پھر اٹھا، پھر 2 رکعت پڑھی، پھر سلام پھیرا، پھر اٹھا۔ او میرے بھائیو، 50 رکعتیں نہیں، 60 رکعتیں نہیں، 70 رکعتیں نہیں، 80 رکعتیں نہیں، 90 رکعتیں نہیں، 100 رکعتیں، ہم 20 تراویح کی رکعتیں پڑھتے گئے، بدن ٹوٹ جاتا ہے، بدن جواب دینے لگتا ہے، بدن تھک جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ایک آدمی وہ ہے جو 100 رکعت نماز نفل پڑھ رہا ہو، اور ایک آدمی وہ ہے جو میرے رب کے قرآن کریم کی ایک آیت کو سکھا دے، قل هو اللہ احد، ایک آیت کو پڑھ دیا، ایک آیت کو سیکھ لیا، 100 رکعت نماز نفل پڑھنے والے سے اس کا ثواب بڑھ گیا۔ یہ ہے میرے بھائیو میرے رب کا کلام۔ ساری والوں، میرے رب کی قسم، میں آپ تمام لوگوں کو، بزرگوں، آپ تمام کو، او میرے جوان بھائیوں، میں آپ تماموں کو، او میرے بچوں، میں تم سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ امام صاحب نے، مفتی صاحب نے مدرسے میں یہاں آ کر کے ہمارے بچوں کے اوپر، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے رب کی قسم، اللہ نے ان کے دل میں محبت ڈالی، اللہ نے ان کے دل میں میرے رب کے قرآن کے لیے درد ڈالا۔ یہ میرے آپ کے بچوں کے لیے اس طرح سے محنت کرنے میں لگے ہوئے۔ ابھی میں نے بچے کا قرآن کریم سنا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ تعلیم تو مدرسوں میں ہوتی ہے جو آپ کی مسجد میں مکتب کی شکل میں امام صاحب آپ کے بچوں کو دے رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ مدرسوں کی تعلیم ہے، بچوں کا قرآن حافظ بننا، بچوں کا ناظرہ پڑھنا، اور الحمدللہ آپ کی اس مسجد میں یہ ماحول بن گیا۔ اللہ نے ہمیں آپ کو ایسا درد رکھنے والے، ایسا فکر رکھنے والے، ہماری اولادوں کے لیے، ہماری نسلوں کے لیے، میرے اللہ کی قسم، میں مدرسے کا آدمی ہوں۔ باپ اپنی اولاد کو کھلاتا گے، پلاتا گے، کپڑوں کا انتظام کرتا گے، لیکن جو پڑھانے والا استاد ہوتا ہے، کوئی اس سے پوچھے کہ بچے سے جیم نہیں نکل رہا، استاد کہہ رہا جیم، بچہ ہاں نہیں نکل رہا، استاد پیچھے لگا ہوا ہے۔ اتنی محنت تو نہ باپ کر سکتا، اتنی محنت تو ان بچوں کے لیے نہ ماں کر سکتی، نہ اتنی محنت ان بچوں کے لیے بھائی کر سکتے جتنا یہ دین کا درد رکھنے والے میرے آپ کے بچوں کے اوپر محنت کرتے ہیں۔ میرے دوست، میرے بھائیوں، یہ عربی ہے، میرے رب نے قرآن کو عربی بنایا، یہ میرے اللہ کا قرآن ہے، یہ میرے رب کی زبان ہے۔ میرے اللہ کی قسم، میرا رب کہتا ہے او میرے بندے، اگر تیرا دل یہ چاہے کہ میں اپنے اللہ سے بات کر لیتا، میں اپنے رب سے ہم کلام ہو جاتا، میں اپنے معبود سے باتیں کر لیتا، میں اپنے خالق و مالک اللہ سے دل لگا لیتا، میں اس سے دل کی باتیں کر لیتا، جیسے بچہ ماں سے کرتا ہے، جیسے بچہ باپ سے کرتا ہے، میں اس طرح سے اپنے رب سے بات کر لیتا۔ میرا اللہ کہتا ہے او میرے بندے، میں تیرا معبود ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ جب تیرے دل میں یہ تمنا ہو، جب تیرے دل میں یہ آرزو پیدا ہو، جب تیرے دل میں یہ حسرت پیدا ہو کہ میں اپنے اللہ سے بات کر لیتا، اپنے رب سے ہم کلام ہو جاتا، میرا اللہ کہتا ہے او میرے بندے، مجھے میری عزت کی قسم، میرا قرآن پڑھنا شروع کر دیا کر، میرا قرآن پڑھنا شروع کر دیا کر۔ جب تم میرے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس وقت میں تو اپنے رب سے باتیں کرتا ہوا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ اب سے کچھ وقت پہلے، 1.5 سال پہلے بھی یہاں کے لیے مجھے بلایا گیا تھا، لیکن اس
وقت بھی میرے پاس میں ٹائم نہیں تھا. میرے عزیز مولوی بلال صاحب جو دارالعلوم رحیمیہ صاحب لے کے محتمیم گئے بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے چند دن پہلے مجھے یہاں کے لیے پھر کیا, فون کیا, کہنے لگے ابا جی کیسے بھی کر کے وقت نکالے آپ کو وہاں چلنا ہے. میں نے کہا بس میرے پاس میں جمعے کا دن کا وقت ہے, کیسے بھی اگر ہو سکتا ہے تو جمعے کے دن طے کر لے, اس لیے اس کے بعد مجھے سفر میں جانا ہے. الحمدللہ میں یہاں پہ آیا, ناظم صاحب نے ان بچوں کو پیش کیا, میں نے ان بچوں کو سنا. اللہ کی قسم میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. میرے بزرگوں آپ قدر کریں, آپ قدر کریں گے, آپ محبت کریں گے. ابھی ناظم صاحب نے آپ کو ایک واقعہ بھی سنایا تھا. میرے اللہ کی قسم اگر ان قرآن پڑھنے والوں کے اوپر تم محبت کی نظر ڈالو گے, ممکن ہے میرے اللہ کو یہی بات پسند آ جائے اور اللہ اسی کے اوپر میری آپ کی مغفرت کے فیصلے فرما دے. کل قیامت کا دن ہوگا, حافظ قرآن کو بلایا جائے گا, حافظ قرآن آئے گا, میرا رب کہے گا او حافظ قرآن دنیا والوں نے تیرے مقام کو نہیں جانا, دنیا والوں نے تیرے تقدس کو نہ جانا, دنیا والے تجھے معمولی سمجھتے تھے, دنیا والے تجھے حقیر سمجھتے تھے, دنیا والے تجھے کمتر سمجھتے تھے. اتنا ہوگا حافظ قرآن کھڑا ہوگا, ایک مجمع کو چیرتا ہوا مجمع میں سے ایک آدمی گرتا پڑا آئے گا اور آنے کے بعد کہے گا او حافظ قرآن تو نے مجھے پہچانا, میں کون ہوں؟ حافظ قرآن بول کے کہے گا نہیں بتا تو کون ہے. وہ بول کر کے کہے گا او حافظ قرآن میں تجھے ایک مرتبہ اپنے گھر میں لے گیا تھا, میں نے تجھے کھانا کھلایا تھا. حافظ قرآن سے میرا رب کہے گا, میرا اللہ کہے گا حافظ قرآن بندہ کیا کہہ رہا, الہی اس نے مجھے ایک مرتبہ اپنے گھر پہ کھانا کھلایا تھا. مالک کائنات فرمائے گا او حافظ قرآن مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے آج تیرے مقام کو ظاہر کروں گا, اس نے تجھے ایک مرتبہ کھانا کھلایا تھا, جا میں نے اس کی مغفرت کے فیصلے کر. میرے بھائیوں ابھی اتنا ہو رہا ہوگا, ایک آدمی مجمع کو چیرتا پھاڑتا گرتا پڑتا اور آ رہا ہوگا, حافظ قرآن کے سامنے آ کے کھڑا ہوگا اور کہے گا حافظ قرآن تو نے مجھے پہچانا, بتا تو کون ہے؟ وہ بول کے کہے گا او حافظ قرآن ایک مرتبہ میں نے تجھے پانی پلایا تھا, ایک مرتبہ میں نے تجھے پانی پلایا تھا. میرا رب کہے گا او حافظ قرآن بندہ کیا کہہ رہا, الہی اس نے مجھے ایک مرتبہ پانی پلایا تھا. میرا رب کہے گا او حافظ قرآن آج تیرے رتبے کو ظاہر کروں گا, اس نے تجھے محبت میں پانی پلایا تھا, جا میں نے اس کی بھی مغفرت کے فیصلے کر. اس لیے میرے بھائیوں اپنے اس مکتب کو آباد کریں. ماشاءاللہ ہمارے ان بچوں کے لیے یہ محنتیں ہو رہی ہیں. میرے دوست میرے بھائیوں قدردانی کریں. اللہ ہماری طرف سے پوری بستی والوں کی طرف سے بزرگوں جوانوں بچوں ماں اور بہنوں کی طرف سے اللہ امام صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس طرح سے وہ محنتیں کر کے ہمارے بچوں کو تیار کر رہے ہیں, ہمارے بچوں کو قرآن کی دولت سے آراستہ کر رہے ہیں, ہمارے بچوں کے سینے میں اللہ کے قرآن کو محفوظ کر رہے ہیں. میرے بھائیوں یہ قدردانی کرتے رہو گے, اللہ دین و دنیا کی دولت سے مال و مال کرتا رہے گا. اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہوئے چلے جائیں گے. اللہ کی قسم کاروبار کرو گے, اللہ تمہارے کاروبار میں برکتیں ڈالے گا. اگر میرے دوست تم زراعت کرو گے اللہ تمہاری فصلوں میں برکت ڈالے گا. میرے دوست میرے بھائیوں اللہ کے قرآن کو مضبوطی کے ساتھ میں پکڑو, اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے پکڑا, میرے نبی کے طریقے کو مضبوطی کے ساتھ میں پکڑا, پھر میرے دوست میرے بھائیوں ہماری ترقی کو کوئی بند نہیں کر سکتا. اللہ پاک مجھے بھی آپ حضرات کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس پورے کے پورے گاؤں کو
خوشیوں سے راحتوں سے اللہ اس پوری بستی کو آباد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جس دھرتی کی جو بھی پریشانیاں گئے، مصیبتیں گئے، تکلیفیں، اللہ اپنی رحمت سے سب پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیں اللہ تعالیٰ سے دعا۔ اچھا جزاکم اللہ خیر۔ ماشاءاللہ بچہ جو حامل قرآن ہوا ہے اس کو ماشاءاللہ شیرنی کی شکل میں انعام حضرت قاری صاحب کے ہاتھوں سے مجلس کے مبارک سے دلوایا جا رہا ہے، اور بچے بھی آ گئے ہیں جنہوں نے ناظرہ قرآن